أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ونبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم سورہ ہجر اور 14واں پارہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر سب سے پہلے اپنی نرمی رحیمی کریمی کا ذکر فرمایا ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات کے اندر اس سے پیچھے جہنم کا، اس کی ہولناکیوں کا، پھر ساتھ ہی متقین کو تسلی دینے کے لیے کہ یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کی رحمت کوئی نہیں، اللہ کی رحمت ہے، تم نے پریشان نہیں ہونا، جنت بھی دوں گا، جنت کے چشمے بھی دوں گا۔ اور آگے فرمایا نبی عبادی، اے میرے حبیب، اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی عبادی، میرے بندوں کو یہ بتائیں، یہ میرے بندوں کو کہہ دیں، انی انا الغفور الرحیم، جو میں رب ہوں نا، میرے رب کی یہ صفت ہے کہ میں بہت زیادہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ اور ساتھ ہی اگلی آیت میں 50 میں کیا فرمایا؟ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، یہ نہ سوچنا کہ میں بخشنے والا تو ہوں، رحم تو کرتا ہوں، مہربانی تو کرتا ہوں، یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ اب رحم ہی کرے گا، ہم کو کس نے پوچھنا ہے، ہم جو مرضی کرتے جائیں، من مانی کرے، ادھر کوئی نماز نہیں پڑھ رہا، یہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ نماز ایک فرض ہے اور ہم سب پہ قرض ہے، اور اس طرح ہی جو بندہ پیسے کے باوجود زندگی میں ایک مرتبہ فرض حج نہیں کرتا، وہ چاہے یہودی ہو، عیسائی ہو جائے، کوئی مسلمان ہو۔ اسی لیے اسی طرح پیسے ہونے کے باوجود اپنے لاکھ روپے میں سے 2500 روپیہ سالانہ زکوٰۃ نہیں دیتا تو وہ کوئی مسلمان ہو۔ جناب ابوبکر نکلے، میان سے تلوار نکالی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے ہجرت فرما چکے، اپنی خلافت کی مسند پہ بیٹھے اور گھوڑے پہ چڑھے ہیں، جانے لگے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دامن پکڑ لیا، کہا ابو بکر پیارے کہاں جاتے ہو؟ کہاں فلاں فلاں قبائل سنا ہے انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا ہے، تو ابو بکر ان کے لیے جنگ کرنے لگا۔ کہا وہ تو کلمہ پڑھتے ہیں، کہا جو زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے وہ مسلمان کب ہے؟ اس سے ابو بکر جنگ کرے، ایک نکیل بھی جو اونٹ کی رکھے گا ابو بکر اس سے بھی لڑے۔ تو پتہ یہ چلا جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان پہ کوئی کمپرومائز نہیں، عقیدے میں کمپرومائز نہیں، یہ نہیں کہ جس طرح جو مرضی جیسے کرتا جائے اس کو چھوٹی ہے، نہیں، اللہ کے جو احکام ہیں اس کے مطابق چلنا ہے، یہ دین ہے، یہی اسلام ہے، یہی ہماری کامیابی ہے، یہی معافی کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا خبر دے دو کہ میں بڑی معافی دینے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں، یہ نہ سمجھنا، اس خوش فہمی میں کہیں عمل نہ چھوڑ دینا۔ اللہ نے فرمایا وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، یاد رکھنا یقیناً میرا عذاب دردناک عذاب، عذاب بھی اگر نافرمان بنو گے تو عذاب دردناک ہوگا، یعنی کہ اس کے درمیان رہنا ہے، ادھر اللہ کی رحمت کی امید ہے ساتھ، اور ادھر ساتھ خوف اور ڈر ہے، ادھر امید ہے، ادھر ڈر اور خوف ہے، اس درمیان میں چلنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہے طریقہ کار ایک مومن کا، ایک متقی کا، اللہ کی رحمت کو ساتھ ساتھ، ادھر اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف اس کو ساتھ ساتھ، اس طرح کر کے زندگی کو گزارنا ہے اور اپنے اعمال کو درست رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آگے اللہ نے بات شروع کر دی وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو مہمان آئے تھے نا ان کی خبر دی۔ اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا، جب وہ مہمان آئے تو اجنبی تھے، دیکھنے سے وہ انسان لگتے تھے لیکن اندر سے اور تھے، باہر سے اور تھے، وہ لگتے انسان تھے لیکن انسان نہیں۔ اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا، جب داخل ہوئے تو کہنے لگے السلام علیکم۔ قَالَ إِنَّ مِنْكُمْ وَجِلُونَ، بھئی تم اجنبی ہو، تمہاری شکل سے میں تو ابراہیم تم کو پہچانتا نہیں، تم کون ہو؟ سب سے پہلے مجھے اپنی شناخت کرو۔ قَالَ إِنَّ مِنْكُمْ وَجِلُونَ، کیونکہ ہم جب آپ کو دیکھ رہے ہیں تو ہمیں ڈر لگ رہا ہے، آپ کوئی عجیب آدمی ہے۔ قَالُوا لَا تَوْجَلْ، یا ابراہیم علیہ السلام، فرشتوں نے کہا ابراہیم ڈرنے والی بات نہیں،
इन्ना नुबश्शिरुका बिगुलामिन अलीम, हम आए हैं आपको अल्लाह की तरफ से एक बुर्दबार हलीम, अलीम जो है इल्म वाला बेटा अल्लाह आपको अता कर रहा है, उस बेटे की आपको खुशखबरी देने आए। ला तो डरने की बात नहीं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 87 साल की उम्र में जनाब इसहाक अता फरमाए। उस वक्त इतना बुजुर्ग, इतना बुढ़ापा, बीवी बूढ़ी हो चुकी, खुद भी काफी बुढ़ापे में जा चुके, और उससे पहले अल्लाह ताला ने जनाब सैयदना हजरत इस्माइल अता किए थे। और फिर बुढ़ापे के आलम में फरमाया खुशखबरी है कि अल्लाह ताला आपको आज बेटा इसहाक अता करने वाला है। और हजरत इस्माइल की वालिदा, मैं आपको पहले कई मरतबा ये बता चुका हूँ, हजरत इस्माइल की वालिदा का नाम सईदा हाजरा है और हजरत इसहाक की वालिदा का नाम सारा है, और वो उस बादशाह की बेटी है हजरत इस्माइल की अम्मी, जिसने रास्ते में हजरत सारा पे हमला करना चाहा था। और वो बड़ा ही गंदा नापाक नजरियात वाला फिरौन बादशाह था। और याद रखिए हर मिस्र का बादशाह फिरौन ही होता, जितने आए सारे फिरौन ही है, यानी उनको फिरौन के नाम और था, जितने भी आते थे फिरौन उनको कहा जाता है। और जिसने हमला की कोशिश की तो शल हो गए, हाथ बाजू मफलूज हो गए, फिर दोबारा उठा अपने तख्त से, फिर हमले के लिए, फिर शल हो गए, मफलूज हो गया, तीसरी मरतबा इस तरह ही उसने किया। फिर समझा कि अल्लाह के कोई मुकर्रब बंदे हैं, फिर उसने इतना मुतासर हुआ, कहा बादशाह हूं मैं फिरौन, लेकिन ये लो आप कोई अजीम हस्ती है, मेरी बेटी ले जो, ये आपकी खिदमत करे। उसका नाम है सैयदा हाजरा। और फिर चंद दिन गुजरने के बाद हजरत सारा ने खुद ही हजरत इब्राहीम को कहा नहीं खात्मा रहने दो, इससे आप शादी करें, ये भी आपकी बीवी हो। और उस हाजरा से फिर अल्लाह ताला ने सैयदना हजरत इस्माइल अता की। चंद साल गुजरने के बाद अल्लाह ताला ने हजरत सारा जो पहली बीवी थी, अल्लाह ने उनमें से भी हजरत इसहाक पैदा फरमाया। हजरत इसहाक में से अल्लाह ने हजरत याकूब पैदा फरमाया, हजरत याकूब पैगंबर में से हजरत यूसुफ पैगंबर पैदा फरमाया। ये ऐसी लड़ी है चलती आ रही। सुना करें कुरान और हदीस की ये अनमोल मोती है, सुना करें, बैठा करें, इंशाल्लाह आपका ईमान ताजा हो जाए। सुबह का ये वक्त है और एक मोमिन जब कुरान की आयत और तर्जुमा तशरीह सुनता है तो सारा दिन, मैं पहले भी बता चुका, इंसान फ्रेश रहता है, दिल एक खुश तभी है उसमें। और एक इंसान है उसके जिस्म की ग़िज़ा जमीन से निकलती है, एक आसमान से आई है वो रूह है, उसकी ग़िज़ा भी आसमान से आई, और वो क्या है अल्लाह का कुरान। अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम को कहने लगे डरने की बात नहीं, हम आपको एक ऐसे बेटे की खुशखबरी देने लगे हैं बेगुलाम अलीम, जो नौजवान बेटा होगा इल्म वाला। और हजरत इसहाक के बारे में फरमाया गुलाम अलीम, हजरत इस्माइल के बारे में फरमाया गुलाम हलीम। थोड़ा सा फर्क है ऐन का, उधर फरमाया गुलाम अलीम, उधर फरमाया गुलाम हलीम। यानी इल्म वाला पहले बेटे के बारे में फरमाया वो बुर्दबार होगा, बड़ा नरम मिजाज होगा। हजरत इस्माइल के बारे में काला अशतुमूनी अला अम्मसनी अल किबर फबिमा तुबशिरून, भाई किस चीज की खुशखबरी दे रहे हो? देखते नहीं मैं काफी बुढ़ापे में पहुंच चुका हूं, उम्र 87 साल है, और मेरी बीवी हजरत सारा उनकी उम्र भी काफी हो चुकी है। कालू बशरना का बिल हक की, ऐ इब्राहीम परेशान ना हो, ये जो खुशखबरी है पक्की खुशखबरी, घबराने वाली बात नहीं। फला तकुम मिनल कानितीन, और याद रखे ना उम्मीद ना हो। काला वमन यक़नतु मिन रहमत रब्बिही इल्ला ज़ालून, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आगे फरिश्तों को जवाब दिया नहीं नहीं, मैंने ना उम्मीद कब हूँ, ना उम्मीद तो जालिम होते हैं, गुमराह होते हैं। जो गुमराह होते हैं वो अल्लाह से कोई उम्मीद नहीं रखते, उम्मीदें उतार देते हैं, कहते हैं कोई उम्मीद नहीं अल्लाह से। जो मोमिन हर वक्त उम्मीद में रहता है, अल्लाह की उम्मीद, अल्लाह मुझे माफ करेगा उम्मीद है, जन्नत मुझे मिलेगी उम्मीद है, मुझे सब कुछ अल्लाह अता करेगा उम्मीद है, औलाद नहीं तो अल्लाह अता करेगा उम्मीद है। यानी अल्लाह की बारगाह में ना उम्मीदी हो सकती नहीं, हर वक्त उम्मीद ही उम्मीद है। और जो अल्लाह
اور کسی کہنے والے نے بڑی کمال بات کی، اس نے کہا جو تجھے نہیں ملا اس پہ بار بار شکایتیں کرتا ہے، اللہ وہ چیز نہیں ملی، وہ نہیں ملی، جو اتنی سینکڑوں چیزیں تمہیں اس نے عطا کر دی اس کا کبھی ذکر نہیں کیا، کبھی شکریہ ادا نہیں کیا۔ جس دن وہ چیز خراب ہو جائے ساتھ ہی لیٹنا شروع کر دیتا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، میری آنکھیں صحیح کر دے، میرے دل کے وال بند ہو گئے کیوں ہوئے ان کو صحیح کر دے۔ اس وقت پتا چلتا ہے ایک ایک نعمت اربوں سے کھربوں سے زیادہ قیمتی، ایک انسان آنکھ جو ہے کروڑوں سے اربوں سے قیمتی، انسان کا دل کروڑوں اربوں سے قیمتی ہے۔ اور کوئی ایک عام آدمی وہ کہتا ہے میں تو بڑا غریب ہوں، بھئی کب غریب ہوا؟ ان سے پوچھو، ہے تو وہ امیر، ہے تو لاکھوں کروڑوں اربوں کا مالک، لیکن اس سے پوچھو، ڈاکٹر نے کہا ساری چیزیں تجھے بند ہے، تو کوئی چیز نہیں کھا سکتا، لیکن کس کام ہے وہ چیز؟ کوئی کسی چیز کے قریب نہیں جاتا، کوئی نہ کھا سکتا ہے گوشت، نہ سبزی، نہ روٹی، سب کچھ اس کا بند ہے۔ اور ادھر امیر آدمی اوپر اپنی محل کی اپنی کوٹھی کی کھڑکی کھولتا ہے، نیچے بیٹھا ہوا ایک مزدور ہے، وہ اپنی کپڑے سے ایک روٹی کھولتا ہے جو صبح سے گھر سے لے کے آیا ٹھنڈی، اس میں سے اچار ہے نکالتا ہے، اچار ایک فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے صاف زمین پہ بیٹھ کے کوئی صاف جگہ بھی نہیں اس کو کھولتا ہے، اچار سے روٹی کھاتا ہے۔ اوپر سے امیر آدمی وہ جو بڑا کروڑوں اربوں کا مالک ہے وہ کھول کے تو سسکی بھر کے کہتا ہے اللہ کاش میں بھی اس جیسا ہوتا، وہ میں تو کھا سکتا، وہ کھا رہا ہے۔ یہ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے جو آپ کو دیا ہے وہ امیروں کو بھی نہیں دی، امیروں کو نہیں، امیروں کو اتنی زیادہ مہلک مرض لا دیے امراض کہ وہ کبھی ادھر اسپتال میں کبھی اس اسپتال میں بیڈ پہ ہے، اور ادھر پیسے موجود ہیں لیکن پیسوں سے شفا ملتی نہیں۔ پھر اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کے سامنے جھک جاؤ، معافی طلب کرو، اللہ سے اپنے گناہ کی بخشش طلب کرو، اللہ ہم سب کو معاف کرے۔ آخر